अस्सलाम वालेकुम 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ तनसीर जैदी और मैं हूँ आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान ने सिंध के नए बल्दियाती बिल के खिलाफ सड़कों पर आने का इशारा दे दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि सिंध का नया बल्दियाती तरमीमी बिल आइन पर शब खून मारने के मुतरादिफ है। बहुत सब्र और बर्दाश्त कर लिया, अब एहतजाज और मुज़ाहमत के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। एमक्यूएम पाकिस्तान ने नए बल्दियाती बिल पर लाए अमल तय करने के लिए 11 दिसंबर को कॉन्फ्रेंस भी बुला ली है। सिंधु देश के मंसूबे का एक बड़ा मंसूबा नए बल्दियाती निज़ाम के नाम से इस शहर पर और सिंध के शहरी इलाकों पर मुसल्लत किया जाए। फिर हम अपने घरों से निकलकर सड़कों पे बसेरा शुरू कर देते हैं। अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रह गया है। हमने भी अपने हिस्से का सब्र कर लिया, इंतजार कर लिया है, तवक्कुआत रखी थी। आपने हमारे पास इसके अलावा एहतजाज और मज़ाहमत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। सियासी और जमहूरी तकाज़े के मुताबिक जो रास्ते इख्तियार किए जा सकते हैं हम इख्तियार करेंगे। हमने 11 दिसंबर को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई। जबकि पीएसपी ने सिंध लोकल बॉडी बिल सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत से बिल को कलअदम करार देने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल बोले, क्या सिंध आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की जागीर है? नया बल्दियाती बिल अवाम दुश्मनी का सबूत और आइन से मुतसादिम है। जमहूरियत पर काला दाग किसी सूरत नहीं लगने देंगे। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। आइन में आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 140A, ये 4 आर्टिकल्स वो हैं जो कि ये कह रहे हैं कि इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट को पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर जो है वो डेलीगेट किए जाएंगे। भुट्टो साहब के बनाए हुए आइन को उन्हीं की पार्टी के लोग, आज आसिफ अली जरदारी की पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी आज नहीं मान रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वाज़ेह किया कि इलेक्शन में वोटिंग ईवीएम पर ही होगी, ताहम 40 हलकों की तकदीर का फैसला ओवरसीज़ पाकिस्तानी करेंगे। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद अहमद ने एक बार फिर मुल्क में महंगाई का एतराफ़ कर लिया। कहा, तनख्वाहदार तबके के लिए महंगाई ज़्यादा है, हमें महंगाई का हल तलाश करना है। महंगाई जो है वो सबसे ज़्यादा तनख्वाहदार तबके के लिए महंगाई है, इसका हमें हल तलाश करना है। वोट जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे होंगे। बहस की जा रही है, अब अपोजिशन ने फैसला करना है कि वो कोर्ट में जाती है, कुछ और फैसला करती है, लेकिन कानून बन गया है कि पाकिस्तान में अगले इलेक्शन जो हैं वो वोटिंग मशीन पे होंगे। पाकिस्तान के इलेक्शन के पंजाब में 40 हलकों का फैसला हार और जीत का ओवरसीज वोटिंग पे होगा और सारे पाकिस्तान में कमोबेश 80 हल्के ऐसे होंगे। पीपल्स पार्टी ने ईवीएम इस्तेमाल न करने पर इलेक्शन कमीशन के फंड्स रोकने का इक़दाम ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं, करंट अकाउंट खसारा बढ़ता जा रहा है, शौकत तरीन कुर्बानी का अगला बकरा बनेंगे। मौजूदा हुकूमत के दौर में कोई तबका नहीं बचा, चंद रोज में बिजली और गैस मजीद महंगी की जाएगी। वो इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रहे थे। वो जो धांधली की मशीन है उसको इस्तेमाल नहीं किया ईवीएम को, तो वफाकी हुकूमत इस बात पे गौर करेगी कि इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी किए जाएं कि ना किए जाएं। अगले 1-2 महीने के अंदर बहुत बड़े क्राइसिस के अंदर हमारी मुल्क जा, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ता जा रहा है, महंगाई जो अभी है उसमें मजीद इजाफा होगा। अभी कल गालिबन रिपोर्ट आई है, जल्द या देर किसी वक्त में, शायद हफ्तों में, शायद महीनों में, एक और वजीर खजाना, मुशीर खजाना निकाले जाएंगे, तो अगला कुर्बानी का बकरा मुझे शौकत तरीन जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। बिजली की कीमतें मजीद बढ़ाएंगे, गैस की कीमतें मजीद बढ़ाएंगे। इतनी मनूस हुकूमत है कि कोई तबका इस मुल्क का इनकी नहुसत से महफूज नहीं है। और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का बयान, महंगाई 13 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। महंगाई का साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचना मुआशी तबाही की दलील है। महाना 11.5% महंगाई होना हुकूमत के अवाम पर जुर्म और मुआशी बर्बादी का एतराफ़ जुर्म है। कौम खबरदार रहे, IMF की शर्त के तहत पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में 4 रुपये माहाना इजाफा होना है। अवाम को रिलीफ देने के बजाय हुकूमत मिनी बजट ला रही है।
اور ادھر وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا ٹویٹ پیغام میں کہنا ہے پشاور میں پیپلز پارٹی کا جلسہ خوش آئند ہے، پاکستان کو وفاقی جماعتوں کی ضرورت ہے۔ نون لیگ کو بھی وسطی پنجاب سے باہر نکلنا چاہیے، ان جماعتوں کی قیادت بدقسمتی سے بہت سطحی ہے، ان کے پاس کوئی ایجنڈا بھی نہیں، علاقائی اور شدت پسند سیاست تبھی ختم ہوگی جب قومی سیاست ہوگی، کامیابی صرف تنقید سے نہیں مل سکتی، کوئی متبادل ایجنڈا ہوتا ہے تو لوگ متوجہ ہوتے ہیں۔ دونوں جماعتوں کی قیادت حکومت ہٹانے کی خواہش کے بجائے پاؤں پر کھڑا ہونا سیکھے، دونوں جماعتیں بڑی اصلاحات کے لیے بھی تجاویز دیں۔ سندھ حکومت نے پراپرٹی ٹیکس جمع کرنے کا اختیار بلدیاتی کونسلز کو دینے کا فیصلہ کر لیا۔ امکان ہے کہ ٹیکس جمع کرنے کا اختیار آئندہ مالی سال سے دے دیا جائے گا۔ کراچی سے وقاص باقر کی رپورٹ دیکھیے۔ سندھ میں بلدیاتی اداروں کو مالیاتی خود مختاری دینے کا مشن، صوبائی حکومت نے پراپرٹی ٹیکس جمع کرنے کا اختیار محکمہ ایکسائز سے لے کر بلدیاتی اداروں کو دینے کا فیصلہ کر لیا۔ کراچی میں مجوزہ بلدیاتی ٹاؤنز پراپرٹی ٹیکس جمع کریں گے۔ سکھر، حیدرآباد، میرپور خاص، بے نظیر آباد اور لاڑکانہ میں میونسپل کارپوریشنز کو پراپرٹی ٹیکس جمع کرنے کا اختیار دینے کی تجویز ہے۔ پراپرٹی ٹیکس سے متعلق حتمی فیصلہ کل سندھ کابینہ اجلاس میں ہوگا۔ محکمہ بلدیات اور محکمہ ایکسائز کے حکام پراپرٹی ٹیکس سے متعلق تفصیلات اور تجاویز سے کابینہ کو آگاہ کریں گے۔ کراچی سے سالانہ 3 ارب روپے سے زائد کا پراپرٹی ٹیکس جمع ہوتا ہے۔ یہ اختیار بلدیاتی اداروں کو ملنے سے سالانہ وصولی میں 100% اضافہ متوقع ہے۔ مجوزہ فیصلے سے سندھ میں بلدیاتی اداروں کو مالی خود مختاری مل جائے گی اور صوبائی حکومت پر انحصار کم ہوگا۔ پاکستان بھر میں موٹر سائیکلوں کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ یامہا نے 6,000 سے 7,000 روپے تک اضافہ کر دیا، ہونڈا نے 4 سے 5,000 روپے تک قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں موٹر سائیکلوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ 92 نیوز کے نمائندے نواز سنگرا سے اس بارے میں جانتے ہیں۔ نواز، بتائیے گا، بالآخر مہنگائی نے غریبوں کی سواری پر بھی اپنے اثرات دکھا دیے؟ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے کہا کہ تمام جو موٹر سائیکلیں ہیں ان کی قیمتیں جو ہیں ان میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ مقامی کمپنی جو یاما ہے اس نے جو ہے وہ 6,000 روپے سے لے کر 7,000 روپے تک بھی موٹر سائیکل جو ہے اس میں اضافہ کر دیا ہے۔ YB125Z جو ہے اس کی قیمت جو ہے اس میں 6,000 روپے کا اضافہ کر دیا گیا اور نئی قیمت جو ہے وہ 1,84,000 روپے سے بڑھا کر 1,90,000 روپے کر دی گئی۔ اسی طرح YBR125 7,000 روپے جو ہے وہ مہنگی کی گئی اور اس کی قیمت جو ہے وہ 2,11,000 روپے جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ YBR125G کے فارم جو ہے اس میں 7,000 روپے اضافہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اس کی قیمت 2,13,500 روپے سے بڑھا کر جو ہے وہ 2,20,500 روپے کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ کمپنی کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے جو کہ ڈیلر سے شیئر کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے قیمت میں جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ جی شکریہ نواز سنگرا، آگاہ کر رہے تھے۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس چودھری اسد جاوید گرال کے اعزاز میں چیئرمین پاکستان کمیونٹی سینٹر ریڈنگ میاں سلیم کی جانب سے پاکستانی کمیونٹی سینٹر ریڈنگ میں استقبالیہ کیا گیا۔ تقریب میں مقامی سماجی و کاروباری شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ استقبالیہ تقریب کا مزید احوال جانیں گے وسیم قاسمی کی رپورٹ میں۔ لندن کے نواحی علاقے ریڈنگ کے پاکستان کمیونٹی سینٹر میں چیئرمین کمیونٹی سینٹر میاں سلیم، سیکرٹری جنرل ڈاکٹر اعجاز احسن گرال اور دیگر کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ کے جج چودھری اسد جاوید گرال کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں لائرز فورم برطانیہ کے صدر چودھری انصر محمود، مشتاق لاشاری، سابق میئر چودھری ریاض، چیئرمین OPWC نعیم عباسی، سابق کونسلر وزیر حسین سمیت کمیونٹی کی اہم شخصیات نے شرکت کی اور پاکستان میں عدلیہ کے کردار اور انصاف کی فراہمی پر تبادلہ خیال کیا۔ تقریب میں شرکا نے جسٹس چودھری اسد گرال کی قابلیت اور ہائی کورٹ میں ان کے پیشہ ورانہ کردار کو بھی سراہا۔ اس موقع پر شرکا نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے ساتھ پاکستان میں جائیدادوں پر قبضے اور دیگر عدالتی معاملات پر جسٹس اسد گرال سے تبادلہ خیال کیا اور کہا کہ ان کی جائیدادوں پر ناجائز قبضے پاکستان میں آسان سرمایہ کاری میں مشکلات اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے انصاف کا حصول ایک طویل المدت اور تکلیف دہ امر ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو عدالتی معاملات میں آسانی اور بھرپور ریلیف ملنا چاہیے۔ جی دیکھیں جی، ہم نے بہت ہی ریڈنگ کمیونٹی نے ویلکم کیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ جو بھی ڈگنیٹی اور اسپیشلی امپورٹنٹ لوگ پاکستان سے آتے ہیں تو وہ کمیونٹی کو ہم ڈیفینیٹلی ملاتے ہیں ان سے، اور آج ان کو ملنا، ان کا ریڈنگ میں آنا، ہمارے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں،
اور بڑا اچھا لگا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسپیشلی وہ ایک کیس کہ جس کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے. جوڈیشری کلیم تو کرتی ہے کہ ہم جو ہے وہ کیسز میں سپیڈی ٹرائل ہے اور اس میں ٹرانسپیرنٹ ہے, سسٹم ہم نے ٹھیک کیا, لیکن اس میں ابھی بہت زیادہ کام کرنے والا ہے. اور سائل ابھی بھی لوئر کورٹس میں لوگ جو ہے 20-30 سال جو ہے سول کیسز میں وہ جا کے عدالتوں کے دھکے کھاتے ہیں. میں سمجھا اس میں پرامپٹلی ان کو ایک ایکشن لینا چاہیے, اسپیشلی جو اوورسیز سے لوگ جاتے ہیں, ان کے لیے بہت بڑے مسائل ہیں لوئر کورٹس میں. جاوید گھرال صاحب جسٹس ہائی کورٹ لاہور یہاں پہ تشریف لائے. ہم بہت خوش ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. ماشاءاللہ انہوں نے جو پاکستان کا جوڈیشل سسٹم ہے اس کے بارے میں کافی ہماری رہنمائی کی ہے, اور ہم ان کو بہرحال اس بارے میں حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کریں گے کہ جو وہاں کا بیسک چیزیں ہیں جو امینڈ کرنے والی ہیں, تاکہ پولیس کا سسٹم, جو تفتیشی افسران جو کہ ہائیلی کوالیفائڈ ہونے چاہیے, تاکہ کیسز کی بیسک سطح کے اوپر اگر اچھی تیاری ہوگی, جو کسی کا سسٹم آگے جائے گا تو اس کو جسٹس بھی مل سکے گا. ہم حکومت پاکستان سے گزارش کریں گے کہ جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے اور جو پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہے اس میں بہت سی اصلاحات کی ضرورت ہے, کیونکہ جو بھی ایف آئی آر کٹتی ہے اور اس کی جو بیس کسی بھی کیس کی ہوتی ہے وہ ایف آئی آر پہ ہوتی ہے. جب تک پولیس کا نظام بیس ٹھیک نہیں ہوگی باقی چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. اچھا لگا جی, انہوں نے ایکسپلین کیا کہ وہاں پاکستان میں کورٹ سسٹم کیسے کام کرتا ہے. ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ جو اوورسیز کے مسائل ہیں, جب بھی ہمیں کوئی مشکلات آتی ہیں تو ہماری مدد کی جائے. بہت اچھا لگا کہ جسٹس گھرال صاحب ادھر آئے ہیں. انہوں نے جو جوڈیشری کے متعلق بتایا, انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اصل میں جو ہے نا جو بیسک ایس ایچ او لیول پہ جو ایف آئی آر کاٹی جاتی ہیں ان میں اتنی جان نہیں ہوتی, تو جب جوڈیشری کے پاس آتا ہے تو بڑے مسائل ہوتے ہیں فیصلہ کرنے میں. میں ریڈنگ کمیونٹی سینٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی کہ آج انہوں نے ماشاءاللہ اتنی اچھی محفل آرگنائز کی. جو ہمارے بھائی ہیں بھائی جان جسٹس چودھری ایس ٹی جاوید گھرال صاحب, وہ یو کے دورے پہ, دورہ تو ان کا نجی تھا جی, تو آج ان کی ریکویسٹ تھی پاکستان کمیونٹی سینٹر کی جی کہ اسپیشلی کہ آپ ہمارے پاس آئیں. اس موقع پر شرکا کا کہنا تھا کہ عدالتوں میں پہنچنے سے پہلے ابتدائی مراحل میں ہی مقدمات اتنے کمزور بنائے جاتے ہیں کہ عدالتوں کے لیے انصاف کی تہ تک پہنچنا دشوار ہو جاتا ہے. پاکستان میں غریب آدمی کو انصاف مل رہا ہے. اب یقین کیجئے کیونکہ ہمارا تھوڑا سا پروسیس تھوڑا لمبا ہے, لیکن اس میں بھی بہت سی اب اصلاحات ہو رہی ہیں, غریب آدمی کو انصاف مل رہا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے, یہ تھوڑا سا یہ تاثر جو سوشل میڈیا میں آ جاتا ہے نا کسی ایک کیس کو لے کے, جب لاکھوں کیس ہو جاتے ہیں تو پھر ایک کیس کو اٹھا کر یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کیس میں انصاف نہیں ملا, اور بہت سے لوگ وہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں جو لا کو بالکل جانتے بھی نہیں. اس موقع پر جسٹس اسجد گرال نے میزبانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو انصاف کے حصول پر قانون کے دائرے کے مطابق جہاں تک ہو سکا مدد فراہم کرنے کی کوشش جاری رکھیں گے. وسیم کاظمی 92 نیوز لندن. برمنگھم کے مقامی ریسٹورانٹ میں برٹش پاکستانی سرمایہ کاروں کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں برٹش پاکستانی سرمایہ کاروں نے بھرپور شرکت کی. پاکستان اسلام آباد سے آئے ہوئے معروف سرمایہ کار کنور قطب الدین خان نے شرکا کو پاکستان میں انویسٹمنٹ اپرچونٹی کے حوالے سے بریفنگ دی. مزید اخبار برمنگھم سے عابد قاسمی کی رپورٹ میں دیکھیے. پاکستان سرمایہ کاری کے لیے محفوظ ملک ہے. اسی مقصد کے لیے برمنگھم کے مقامی ریسٹورنٹ میں پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا. پاکستان کے معروف سرمایہ کار اور لیک شور ٹاورز کے چیئرمین کنور قطب الدین خان نے اس اجلاس میں بطور مہمان خصوصی شرکت کر کے حاضرین کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع کے بارے میں آگاہی دی. اجلاس کی صدارت لارڈ میئر آف برمنگھم چودھری محمد افضل نے کی. اس موقع پر بریفنگ دیتے ہوئے مہمان خصوصی کنور قطب الدین نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی ہمارے ملک میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں, جس کے لیے ضروری تھا کہ برٹش پاکستانی سرمایہ کاروں کو اصل صورتحال کے حوالے سے آگاہی دی جائے. سوال جواب کے سیشن میں برٹش پاکستانی سرمایہ کاروں کے خدشات دور کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی بھی شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کی سرمایہ کاری کے تحفظ کی ہم گارنٹی دیتے ہیں. اوورسیز پاکستانی سے بھی میں درخواست کروں گا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے پاکستان میں انویسٹ کرنے کا, اور پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ بڑا شاندار ہے. اور جس طرح ہم تھک اینڈ تھن چل رہے ہیں تو انشاءاللہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آپ کا نہ صرف محفوظ ہے بلکہ اس پہ سرمایہ کاری پہ آپ کو بہت اچھا منافع ملے گا. دنیا میں کسی بھی ملک سے زیادہ منافع اس وقت پاکستان میں ہے بزنس کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نہ صرف
ओवरसीज़ की इज़्ज़त करनी चाहिए, उनका सरमाया को महफूज करना चाहिए, उनको हर किस्म के तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए और उनको इंकरेज करना चाहिए कि वो पाकिस्तान में आए। मारूफ ब्रिटिश पाकिस्तानी सरमायाकार चौधरी अकरम, मियाँ मकबूल अहमद, हाजी नजीब और दीगर ने सरमायाकारी करने का यकीन दिलाते हुए मेहमान खसूसी का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने सही मायनों में पाकिस्तानी होने का हक अदा करते हुए ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी को हकीकी सूरत हाल से आगाह किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कंवर कुतुबुद्दीन खान, शेख सलीम, सैयद सजाद हैदर, चौधरी अकरम, वाजिद अली बरकी और दीगर ने कहा कि लेक शोर टावर्स की बरतानिया में लॉन्चिंग का मकसद ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिश पाकिस्तानी सरमायाकारों को पाकिस्तान की तरफ राग़िब करना है। मैं समझता हूँ कि इसमें ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ बिजनेस करेंगे और कुछ इंपोर्ट का काम होगा और कोई एक्सपोर्ट का काम होगा और वहाँ लैंड और टावर्स भी लोग खरीदें। आज प्रोजेक्ट यहाँ लाए हम, ये अगर इसमें सरमायाकारी हो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तो उनको भी फ़ायदा है, क्योंकि इस वक्त ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, इस्लामाबाद में बन रहा है एयरपोर्ट के ऊपर ही, और जो बर्मिंघम लंदन जितने भी हमारे लोग हैं यहाँ रहने वाले उनके लिए बड़ा अच्छा ये प्रोजेक्ट है, उनके लिए सहूलतें बड़ी हैं इसमें। कंवर कुतुबुद्दीन साहब यूके आए हुए हैं लेक शोर टावर के प्रोजेक्ट के सिलसिले में, तो मेरे ख्याल में यूके में जितनी भी हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी है ये उन लोगों के लिए बेस्ट चांस है, क्योंकि जिस प्राइस पे ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं मेरे ख्याल में बहुत चीप है और अच्छे प्राइस में। बहुत अच्छी रिटर्न है रियल इस्टेट में, और इससे दो चीज़ों की जो है आपको एडवांटेज है। एक तो मुल्क की भी तरक्की में आप हाथ बढ़ा रहे हैं, और आप इधर से जब फॉरेन एक्सचेंज भेजते हैं तो उधर पाकिस्तान की जो है फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट्स में काफ़ी इजाफा होता है और बेहतरी आती है। प्रोग्राम के इख्तिताम पर पुरतकल्लफ दावत का एहतमाम किया गया, जबकि शुरका को तोहफ़े भी दिए गए। आखिर में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान राब्ते बरकरार रखने और ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम।